راج محل میں، حالانکہ ہم لوگ پھلوریا گاؤں میں ہیں، آپ کے اس علاقے میں آنے کا مقصد اور موضوع کیا ہے؟ آخر آپ کے علاقے والے رہنے والے یہ اجتماعات کیوں منعقد کرتے ہیں؟ آخر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اسکول، کالج، ہر مقام پر جا کر لوگوں کو دعوت دے کر ایک طرف بلانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ اب تک نہیں جانتے۔ آخر ہم ایجوکیشن فیلڈ کے اندر یہاں پر بیٹھ کر جو آج 8ویں جماعت کے لوگ 8ویں کے سبجیکٹ جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس میں کیا معلومات بتائی جا رہی ہے، یہ ہم اور آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن کیا کسی سے میں اگر یہ پوچھوں کہ جب آئینے کے سامنے ہم آتے ہیں تو آئینے کے سامنے آنے کے بعد جب ہم اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کرتے تھے؟ تو کوئی بتا نہیں پائے گا۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ بھائی جب ہم بیت الخلاء ٹوائلٹ جب جاتے آتے ہیں تو اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل تھا، اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو کوئی بھی یہ بتا نہ سکے گا کہ یہ عمل کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی۔ لوگ بتا نہیں پائیں گے۔ لوگ سر کھول کر آج ٹوائلٹ میں آتے جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں اور پریشانیاں اپنے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں۔ پریکٹیکل اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اگر دیکھیں، جن کتابوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جن کتابوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس میں دنیاوی اعتبار سے کامیابی کے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اب طریقے کے مثال کے طور پر جنہوں نے چاند پر جانا سیکھا تو کس طریقے سے چاند پر گئے، کون چاند پر گیا، کسی نے انجن بنا لیا، کسی دنیاوی اعتبار سے ہم کامیابی کے بہت سارے مسائل اپنے سامنے رکھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم دنیاوی اعتبار کو چھوڑ کر دینی اعتبار سے کچھ کبھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری اسکولوں میں آج بھی یہ ترتیب نہیں ہے کہ ہم سر ڈھانک کر اسکول میں جائیں۔ ہمارے اسکولوں میں ایسے ایسے کپڑے پہناتے جاتے ہیں جو ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو وہ ہاف اسکرٹ پہن کر لے جانے کا طریقہ بنا ہے۔ یہ سب مغربی تہذیب ہے۔ یہ مغربی طریقہ جو ہمارے اندر داخل کیا گیا ہے ہمارے بچوں کے درمیان، تو ایجوکیشن فیلڈ میں اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے زندگی کا اس کا حصہ بنا لیں اور اسی پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کا مشن اور مقصد۔ اب آپ کو غور سے سنو میری بات، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو مسلمان ہیں ان کا کام اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، آرکیسٹرا نہیں تھا۔ اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یوٹیوب میں جا کر ہمارے سراجی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مدرسہ تھا، تجارت، مسجد، مدرسہ، ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی، ہمارے پاس تعلیم صرف اسی کی تھی۔ ہم مسجد سے مدرسے تک کا جاتے اور مدرسے سے اس کے بعد تجارت کرنے کے لیے چلے جاتے۔ تو ہمارے پاس سے نکال کر اس تمام قانون کو دنیاوی اعتبار سے کالج اور اسکول کا نام دیا گیا، اسکول کی شکل بنائی دی گئی کہ اس میں لوگ اپنی کامیابی کو تلاش کریں۔ تو اب اس میں کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے لوگ جو ہے صرف اچھائی نہیں تلاش کر رہے ہیں، بلکہ اس میں برائیاں بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ دنیا کی ایسی ایسی برائیاں ملتی چلی جا رہی ہیں جس سے انسان کامیابی کی طرف پڑھ لکھ کر اچھے نمبرات تو حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ مذہب سے دور ہونے کی بنیاد پر، دین سے دور ہونے کی بنیاد پر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے آج خبر یہ آتی ہے، ابھی میں حیدرآباد کے کالج میں میرا جب بیان ہوا تو کالج میں میں نے دیکھا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر ایک معاملات ایسے پائے گئے جہاں پر ہماری بچیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں گھر سے، غیر مسلم کے ساتھ بچیاں بھاگ جا رہی ہیں، اس کے ساتھ افیئر ہے، اس کے ساتھ اس کی برائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ اگر میری بچی کو یہ پتا ہوتا کہ دین کیا ہے، دین کے تعلیم کیا ہے، تو وہ بچی کبھی کسی غیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیتی۔ لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ برائیاں جو پھیل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس کو یہ پتا چلتا کہ سرکار سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، حضور کیا فرماتے کہ میری بچی کا عالم کیا تھا، میری بیوی کی حالت کیا تھی،
اور اس سے پہلے اسلاف کی زندگی میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری کہ لوگوں نے ان کے چہرے کو دور دیکھنے کی تو دور کی بات ہے، ان کے پیر کو دیکھنے کی دور کی بات ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے کی دور کی بات ہے، کیا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت جب بچیاں اپنے گھر سے نکلتی تو وہ برقع ایسا پہنتی کہ برقع اگر پہن لے تو کوئی جانے والا یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ 60 سال کی بوڑھی جا رہی ہے یا 16 سال کی جوان جا رہی ہے۔ آج ہماری بچی جب گھر سے نکلتی ہے تو لوگ دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ گھر سے یہ فلاں گھر کے جگہ سے، اس مقام سے یہ بچی یہاں سے نکل کر جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد اور مدعا آپ کے درمیان حاضر آنے کا مقصد یہ ہے، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان ایک صحیح پیغام لے کر پہنچی ہوئی ہے، اور آپ کے علاقے کے رہنے والے راج محل کے ہمارے جتنے سنی دعوت اسلامی کے ساتھی ہیں انہوں نے ایک ذہن بنایا، ایک سوچ بنائی کہ لوگوں کو ایسی تعلیم پہنچائی جائے جو صرف کامیابی دے سکتی ہے، ایسی تعلیم دی جائے جو اللہ سے قریب کر سکتی ہے، ایسی تعلیم دی جائے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ اب ایک تعلیم میں نے آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کتابوں سے بہت ساری چیز حاصل کی ہے، بتائیے نماز فجر میں قرآن شریف کون پڑھتا ہے؟ یہاں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اٹھا سکتا ہے ایسا ہاتھ؟ یس سر میں پڑھتی ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ ویری گڈ۔ گرلس ہاتھ اٹھاتی ہیں لیکن بوائز ہاتھ نہیں اٹھاتے، واٹ ہیپن؟ آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے؟ ہمارے بچے، آپ لوگ نہیں پڑھتے قرآن شریف؟ اچھا، قرآن شریف میں جب قرآن شریف کو آپ نے شروع کیا تو کیا پڑھا؟ بولیے، سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے؟ بولیے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سمجھا کہ جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی ایک بتائیے۔ کوئی ہے بتانے والے تو کھڑے ہو کے بتائیے۔ تو کتنی تعجب کی بات ہے، جو ہماری معلومات جو اہم چیز ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ جو پہلا ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ کیا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا اپنے مائنڈ پر زور دیں، ذہن پر زور دیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پڑھنا اعوذ باللہ تعوذ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس یا کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرو؟ کیوں فرمایا؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں ہوں گے تو کسی غیر کی پناہ میں جانے کی کوشش کبھی نہیں کریں گے۔ بے شک جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ آخر کیوں انسان کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے، حضور جانتے ہیں کہ یہ میری امت بڑی ناقص ہے، بڑی کمزور ہے۔ ہوگا ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے، گناہ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ گناہ کی طرف لوگوں کو راغب کرے۔ یہ جانتے تھے، اس لیے کہتے تھے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر کیا فرمایا؟ آگے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بولیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے کا ترجمہ کیا تھا، اب دوسرے کا ترجمہ کیا ہے؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے بسم اللہ کا ترجمہ؟ بولیے، شرم مت کیجیے اگر کسی کو پتا ہے تو۔ بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، جی چھوٹی سی ہے، تعجب کی بات ہے نا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم پیدا کیوں کی گئے، اور ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے مطلب؟ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو نہایت ہی رحم والا ہے۔ پھر اللہ کی طرف رحمت کی امید کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہتے ہیں اللہ تیرے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، تو جو نہایت ہی رحم والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی۔ اب اس کے بعد قرآن مقدس کے بعد جب شروع کرتے ہیں، یہ اعوذ باللہ ہو گیا، تعوذ ہو گیا، تسمیہ ہو گیا، اس کے بعد جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ ذرا بولیے نا، آپ تو ایک دم خاموش، اسٹوڈنٹ تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھنا چاہیے فٹ سے۔ جو
काबिले गौर जो होते हैं ना स्टूडेंट, उनका तरीका कार अलग, उनके जहन में बात चलती है फौरन। जब कोई क्वेश्चन आता है तो फौरन दिमाग चलता है कि क्या बोलना चाह रहे सर, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, सर इसका जवाब मेरे पास है। तो स्मार्ट बनिए पढ़ाई लिखाई में, दीन में भी और दुनिया में भी। तो जब पढ़ते हैं सूरह फातिहा तो क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, जरा पढ़कर सुनाएंगे कोई? सूरह फातिहा किसी को पढ़ने आता है बेटी? कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ के सुना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। वो ये खड़ा हौसला, हिम्मत, जज्बा। जो बच्चा सामने खड़े रहकर पढ़कर सुनाने की हिम्मत नहीं कर सकता वो कामयाब नहीं हो सकता, ना उसका परसेंटेज कभी अच्छा आएगा। स्टूडेंट वही कामयाब होता है जो डरता नहीं है किसी से और ना शर्म करता है। तो कोई है सुनाने वाला? है कोई बच्चा? खड़ी हो जाइए। हाँ बैठ जा बेटा, जी माशाल्लाह। इसने पढ़ ली। अब जितने लोग घर में शायद कोई नमाज नहीं पढ़ता होगा, सिर्फ वही नमाज पढ़ती होगी, इसीलिए कि हर नमाज में सूरह फातिहा की जरूरत है। आप लोग कोई नहीं पढ़ता सूरह फातिहा? और कोई सुना सकती है क्या? सबको आता है ना? बैठ जाइए बेटा, मैं खाली जानना चाहता हूँ कि आता किस किस को आता है बताइए, और कौन नहीं सुनाना चाह रहा है? किस किस को आता है सूरह फातिहा? आता सबको है लेकिन सुनाना नहीं चाह रहा है कोई। रखिए, हिम्मत पैदा कीजिए, जज्बा पैदा कीजिए। अब सूरह फातिहा आपको जो अहम तालीम में देना चाह रहा था उसको आप समझ लीजिए गौर से कि कुरान मुकद्दस जब हम तिलावत करते हैं तो भले मेरी तरफ तवज्जो करें, कुरान मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें तालीम सिर्फ दीन की नहीं दी जा रही है, कुरान के जरिए आखिरत की, दुनिया की तालीम भी बताई जा रही है। जी बेशक। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमने समझा इसी को कामयाबी का तरीका समझा, लेकिन असल कामयाबी का तरीका क्या है समझो। सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी हमने तर्जुमा पढ़ा, इसका मतलब क्या है? सब खूबियां अल्लाह को। किसको? मैं कोई अच्छा काम करूं, कुछ भी करूं तो क्या कहता हूं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। क्या कहता हूं? यही कहता हूं ना? क्या कहता हूं? मैंने किया तो मैंने, ये घर मैंने बनाया, ये स्कूल मैंने बनाई, ये सारे काम मैंने किए, लेकिन क्या कहता हूं? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सब खूबियां किसको है? अल्लाह को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। मालिकी यौमिद्दीन, क्या कहते हैं? कभी तर्जुमा पढ़े, आपका दिल इस पर इस तरीके से आमादा होगा, आप महसूस करेंगे कि जो तालीम मुझे पहले हासिल करना चाहिए था आज मैं उससे कितना दूर हूं। मालिकी यौमिद्दीन, अब यहां से ये पता लगा मालिकी यौमिद्दीन का मतलब हुआ यौमे जज़ा का मालिक। यौमे जज़ा समझते हैं आप? यौमे जज़ा समझते हैं आप? यौमे जज़ा का मतलब होता है वो वक्त जो आखिरत का होगा, बैशार का मैदान होगा, उसमें अल्लाह ताला किसी को अगर नेकी अता फरमाएगा, यानी नेकी का बदला अता फरमाएगा या बुराई का बदला अता फरमाएगा, उस वक्त रब तबारक व तआला फरमाएगा कि जिसको जो जजा देना है, अल बिर, जिसने जैसा किया है उसको उसी तरीके से दिया जाए। यानी उस यौम का, उस वक्त का अल्लाह ताला मालिक है। यौमे जजा का उस वक्त उसको जो जजा दी जाएगी उसका भी मालिक कौन है? बोलिए, अरे बोलिए ना अल्लाह। यार आप लोग इतना शर्मा क्यों? बोलिए, कौन मालिक है? बोलिए, कौन है? अल्लाह। उस जजा का मालिक कौन है? अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब इसका? हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें, तेरे सामने ही सजदा करें, तेरे सामने ही तुझसे ही मदद चाहें, इससे हमें पैगाम मिल रहा है। यौमे जजा का मालिक इय्याका नअबुदु। अब जानते हैं कि एक हदीस पाक मुझे याद आती है, किताब है अल मदीनतुल इल्म। अल मदीनतुल इल्म में एक चीज लिखी हुई है कि जैसे ही बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा अता फरमाता है, एक ऐसा फरिश्ता पैदा अता फरमाता है कि जिसके पर, जिसके दाएं पर, राइट साइड का जो पर है वो मशरिक तक चला गया है और बायां का, लेफ्ट साइड का जो है मगरिब तक चला गया है, और उसका सर जो है आसमान की ऊंचाई पर, यानी जिसको कहते हैं कि अर्शे उला, उस तरफ उसका सर पहुंचा है और पैर उसका तहतुस सरा के अंदर है। अब बताओ वो इतना बड़ा फरिश्ता है
اور اتنا بڑا حوض ہے، اور جیسے ہی وہ فرشتہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، یعنی اس پانی میں کودتا ہے، اندر جاتا ہے، اس کے بعد تیرنے کے بعد جب باہر آتا ہے اور اپنے پروں کو جب جھٹکتا ہے تو اس کے پروں سے جو جتنے قطرے گرتے ہیں، ہر قطروں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا عطا فرماتا ہے۔ ہر قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ فرشتہ جیسے امام صاحب مسجد کے اندر کیسے کھڑے رہتے ہیں، آگے جا کر وہ فرشتہ ایسے کھڑے ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے تمام فرشتے صف بنا کر ایک کے بعد ایک کے بعد صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور صف بنانے کے بعد اس کے بعد سجدے میں جیسے ہی جاتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے ہی پڑھتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اپنے سروں کو سجدے سے اٹھا لو، اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ فرشتوں سے اللہ راضی ہو گیا تو وہ فرشتے بھی خاموش نہیں رہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کس سے کہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، تیرے سامنے سجدہ کیا تو تو ہم سے راضی ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے محبوب کے ان بندوں کا عالم کیا ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر امت کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ فرشتے بھی حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کا عالم کیا ہوگا کہ جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا۔ تو کیا فرمایا جانتے ہیں؟ جیسے ہی آپ وہاں مت دیکھیے، ادھر دیکھیے، آپ کی بات ذہن سے نکل جائے گی۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئے تو اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کا کوئی امتی اگر سورہ فاتحہ پڑھے گا، صدق دل سے، سچے دل سے پڑھے گا، تو میں اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کچھ ملا آپ کو؟ یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو دنیا مل جائے گی، لیکن جو کتاب دنیا مل جائے گی، اس سے دنیا مل جائے گی، لیکن جو میں کتاب بتا رہا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے، اس سے دنیا بھی ملے گی اور دین بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، تو کامیابی کا سبب بنے گا۔ یہی تعلیم دینے کے لیے سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع، جو آنے والا 7 مارچ کا جو اجتماع ہے، یہ فلوریا گراؤنڈ میں، شاید آپ لوگ اس سے پہلے آئے ہوں گے، لیڈیز اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اس وقت اس بار تو دو آلے رسول آ رہے ہیں، ایک سید امیر القادری صاحب بھی ہیں، اور اس کے بعد سید محمد قادری صاحب بھی ہیں، اور نوجوان دلوں کی دھڑکن مولانا صادق رضوی صاحب بھی قبلہ ہے، اور دیگر ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ دعوت پہنچانا بھی ہے اور خود بھی آنا ہے۔ اب آپ کے ذریعے یہ کام آگے بڑھے گا، اس لیے کہ مجھے 60 سال کا بڈھا، آج مسجد میں جب میں نماز پڑھنے کی گیا تو دیکھا 40 سال کا بڈھا کھڑا ہوا ہے، 50 سال کا ہے، 35 سال کا، 60 سال کا، ساری مسجد کے اندر بڈھے 60 سال کے، 70 سال کے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے، باقی نوجوان ایک بچہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو بالغ 12 سال کا، جو 12 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس پہ نماز فرض ہے، ایک بچہ بھی نہیں۔ آخر میں نے سوچا یہ کیا تھنک ہے گاؤں کی، یہ سوچ کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ مسجد میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی تعلیم دینے والا ہے، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے، کوئی نہ فکر ہے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں بس یوں ہی کھیل کود لینا، کھانا پینا، موبائل کھیل لینا، کرکٹ کھیل لینا، شادی میں چلے جانا، اس کے بعد لپسٹک لالی لگا لینا، یہاں وہاں شادی میں چلے جانا، یہی زندگی ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ قسم خدا کی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیڑا بناتا، گندگی میں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امتی بنا کر پیدا کیا ہوا ہے، جس امت میں ہیں ہم لوگ۔ اس لیے فکر ظاہر کرو اور علم کی طرف اپنے قدم کو بڑھاؤ، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا علم، دین کا علم، اور وہ ہے قرآن مقدس۔ قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے کو پڑھو، اور اس کو معلوم کرنے کے بعد دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے بھائی، آپ کا جواب نہیں آ رہا ہے میرے کو۔ آپ ادھر سے آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں، سر کو اس سے پہلے نہیں دیکھے، ان کے 2 کان ہیں، ایک آنکھ ہے، ایک ناک ہے، وہی تو ہے نا؟ یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کون کرے گا اس دعوت کو؟ کون عام کرے گا انشاءاللہ؟ بتاؤ سر، بتاؤ۔ 7 مارچ کی دعوت کو کون عام کرے گا؟ بچیاں اپنے گھر کے تمام جتنی بھی لیڈیز خواتین حضرات ہیں، جتنے بھی تمہارے جتنے بھی دوست ہیں، ان سب کو دعوت دینا آپ کا کام، دیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ سر، بولیے، آپ ہاتھ بھی اٹھا دیں گے تو بھی چلے گا، آپ ڈر رہے ہیں؟ اور جتنے بچے یہاں پر وہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، سب پہنچیں گے، دعوت کو عام کر۔ اب آپ جہاں پر بھی جائیں گے سب کو یہ بات بتائیں گے 7 مارچ کا
کہ بھائی نماز ظہر کے بعد سے لے کے رات 11 بجے تک کا یہ اجتماع ہوگا, آپ سب کو آنا. اس میں صرف جو ہے نعت خوانی یا بیان نہیں ہوگا بلکہ تربیت ہوگی. جی جی بالکل. اور ایسی تربیت ہوگی, وہ تعلیم آپ تک پہنچے گی جس کو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز بتا رہے ہیں, کون سی چیز سمجھا رہے ہیں. تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو کامیابی صرف دنیا کی کتاب پڑھنے میں نہیں ہے, اللہ کی کتاب پڑھنے میں بھی ہے. کریں گے انشاءاللہ, اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج ہم تاخیر سے ہو گئے, کیونکہ کل پہلی مرتبہ بہت زیادہ سفر کر کے ہم لوگ آئے ہوئے تھے, تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ, اور رات میں ہم لوگ جو ہے زیادہ تک جاگے بھی تھے, جس کی وجہ سے آنے کے لیے تاخیر ہوئی. اس لیے میں معافی چاہتا ہوں ذرا سے, اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ اپنا قیمتی وقت, بچوں کی پڑھائی کا نقصان تو نہیں میں کہوں گا, اس لیے کہ میں بھی کچھ تعلیم ہی دینے آیا تھا آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے, دنیا اور آخرت آپ کی سنوار دے. دنیا کو صرف نہ سمجھتے ہوئے بلکہ دین کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کی جگہ کو جہاں پر علم حاصل کیا جاتا ہے مولا سے ترقی عطا فرما, ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما, ہماری بچوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے بچیوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت ان کی سوار دے. ہمارے بچوں کو ہر مقام پر اونچے مرتبے عطا فرما, اچھے نمبروں سے اچھے پرسنٹیج سے کامیابی عطا فرما. ہمارے بچوں کو دین کی طرف اور دنیا کی طرف دونوں طرف میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے. مولا ہم سب کو اس سے بچا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیة الابدان شفائها والنور الابصار ضیائها صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا رضا اشرفی صاحب قبلہ کی بہت شکر گزار ہوں, احسان مند ہوں کہ حضرت قبلہ اپنے بہت سارے مصروفیت کے باوجود ہمارے ٹیوشن میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ٹیوشن کے طالبہ حضرات کو جو ہے کچھ دن سکھانے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سبھی کو حضرت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.